أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ اس میں 3 آیات ہیں۔ اس سورت کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 سال کی تھی تو آپ نے مکہ کی مشہور مالدار عورت سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی یہ عورت تھی۔ نکاح کا پیغام خود خدیجہ نے بھیجا تھا، اور جب خدیجہ نے ہمارے نبی کو امانت دار اور صادق سمجھا تو پھر اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا پسند فرمایا۔ یہی وہ خدیجہ ہے جو پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی سے شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان سے اولاد ہوئی۔ مشہور مفسرین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ سے اولاد جو ہوئی ہے وہ 6 ہیں۔ 2 لڑکے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 4 لڑکیاں۔ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور ایک عورت تھی ماریہ قبطیہ جو آپ کو بادشاہ کی طرف سے ہدیے میں آئی۔ ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی، اس لڑکے کا نام تھا ماریہ، اس لڑکے کا نام تھا ابراہیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ 6 ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی وہ 1 ہے۔ اس کے علاوہ کسی ازواج مطہرات سے آپ کی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کل 11 شادیاں کی اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اس میں صرف خدیجہ سے اولاد ہوئی ہے، کسی اور بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام کی حیات میں 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم کا بھی ہو گیا۔ خدیجہ کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے تھے، لڑکے پیدا ہوئے تھے، عبداللہ، قاسم، طیب بھی کہا جاتا ہے، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اور ابراہیم کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا۔ تو مکہ میں ایک بہت بڑا دشمن تھا، عاص ابن وائل، اللہ کے نبی کا بہت کٹر دشمن تھا۔ اس نے ہمارے نبی کو طعنہ دیا، اور طعنہ یہ دیا کہ محمد کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، اور بیٹوں کا انتقال ہو گیا، بیٹے ہی مر گئے تو نسل کیسے چلے گی، ان کا خاندان کیسے چلے گا، ان کا نسل نما کیسے چلے گا؟ کیونکہ عرب میں یہ چیز مشہور تھی کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، اور آج بھی یہی سوچ کہ بیٹا ہو تو نسل آباد ہے، بیٹی ہو بیٹا نہ ہو تو نسل برباد ہے۔ کیونکہ بیٹی باپ بغیر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو ماں باپ کے دماغ میں اور آج کی سوسائٹی میں شکل اور صورت ہے کہ بیٹی چلی جائے گی تو ہماری نسل کیسے آباد رہے گی۔ یہ طعنہ ہمارے نبی کو دیا،
اور ہمارے نبی کو بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ دیکھو میرے دو بچوں کا انتقال ہوا اللہ کی مرضی سے، اور اس میں کیا حکمت تھی وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی ان مشرکین کی زبانوں سے نکلنے والے طعنے کا جواب۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو غلول کیا ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وحی کی کیفیات میں مشغول ہو جاتے تھے، آپ کو دنیا میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب آپ کے اوپر سے غلول کی ختم ہوئی تو اچانک آپ جیسے غلول کی سے بالکل باہر آئے، فوراً یہ سورت کی 3 آیتیں تلاوت فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان تینوں آیات میں مشرکین نے آپ کو جو طعنہ دیا تھا کہ محمد آپ کی تو نسل کیسے چلے گی کیونکہ آپ کے بیٹے ہی نہیں بچے، اللہ نے ان طعنوں کا جواب دیا۔ پہلی سورت کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو، یقین مانو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ کوثر کے 2 معنی، کوثر کا لغوی معنی ہوتا ہے بہت سی بھلائی۔ اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کی زندگی میں کتنی بھلائیاں دی ہیں، ہم نے آپ کو نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے انسانوں میں افضل بنایا، خیر کثیر، کتنی بڑی بھلائی دی ہے۔ ہم نے آپ کو حکمت، دانائی، عقل مندی عطا فرمائی، ہم نے آپ کو عزت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اور اتنی بلندی کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو اتنی عظیم بھلائیوں سے نوازا ہے۔ خیر کثیر، جو آپ کو دل ٹوٹ چکا تھا کہ میرے بچے نہیں، یہ تو میری نسل کیسے چلے گی، جو آپ غمزدہ رہتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس کا جواب محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف میں بتائیے، پریشان نہ ہوئیے ان کے کاموں سے، آپ اللہ کے احسانات پر گنیے، اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کی احسانات سے آپ کو نوازا ہے۔ دوسرا ہے کوثر کا معنی کہ ہم نے آپ کو جنت میں حوض کوثر دیا، حوض دیا پانی کا، کہ جس سے آپ اپنی امت کو اپنی آنکھوں سے چاندی کی پیالوں میں پلاؤ گے۔ آپ کو تکلیف کس بات؟ ہم نے دنیا میں تو عزت دی، آخرت میں بھی عزت سے نوازا ہے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کا حوض ہے، لبو لب پانی بھرا رہتا ہے، اس میں شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، اس کے پیالے جس میں پانی لے کر پیا جائے گا، حدیث میں ہے کہ ستاروں کی گنتی سے زیادہ پیارے ہوں گے، ستاروں کی گنتی سے زیادہ پیارے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہو، حوض کوثر سے، پیالے بھر بھر کے۔ بخاری شریف میں روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حوض کوثر دی ہے، میں قیامت کے دن میری امتیوں کو پانی پلاؤں گا، اور اس وقت ایک جماعت آئے گی جن کو بھگا دیا جائے گا، ہٹ جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، سحقاً سحقاً سحقاً۔ مجھے کہا، میں کہوں گا فرشتوں سے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے جماعت کے لوگ ہیں، میری امت کے جڑنے والے لوگ ہیں، میری امتی ہے، فرشتوں کیوں بھگا رہے ہو، کیوں پانی سے روک رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل کر رکھ دیا تھا،
باتیں ایجاد کر دی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ کا دین مجنون ہو گیا تھا، آپ کے دین امت پر عمل کرنا مشکل بن چکا تھا۔ انہوں نے آپ کے دین میں تحریف کر دی، بدل دیا تھا۔ اس سے اللہ کا حکم ہے جو میرے دین کو، جو میرے نبی پر میں نے اتارا تھا، جس نے اس میں تحریف کی اور بدل دیا، ان کو آج نبی کے ہاتھوں سے پانی نہیں پلایا جائے گا، نہیں تو بھگا دیا جائے گا۔ اس لیے ہم بھگا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو؟ پیاس کا، کھانے کا بھی اتنا نہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا قیامت کے دن میرے عزیزوں، وہ پیاس کا ہوگا۔ اتنی خطرناک پیاس لگے گی، اتنی خطرناک کہ 7 سمندر دنیا میں ہے، اگر 7 سمندر کا پانی پلا بھی دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہمیں اس سخت ترین قیامت کی ہولناکی سے بچا کر نبی کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرمائے۔ حدیث میں ہے جس نے ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لیا پھر اس کو کبھی جنت میں پیاس نہیں، اس کو کبھی پیاس نہیں لگی۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ پانی کی تاثیر کیا اچھی ہوگی، بس پیا ختم، کبھی پیاس نہیں لگی، کھا پی رہے، مزے کر رہے، گھوم رہے جنت میں، پیاس کا احساس نہیں۔ تو کبھی کبھار میں کہتا ہوں اگر اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے پانی حوض کا پلاوے، قیامت کے دن پیاس نہیں لگتی ہے، جسم کو نبی والا بنا دے تو اللہ کیسے اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ جو جسم اعمال نبوت سے مزین ہو جائے، جس کی زندگی نبی والی بن جائے، پھر اللہ نہ اس کی قبر میں عذاب بھیج سکتے ہیں، نہ اس کو قیامت کے دن عذاب میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہم نے دنیا میں بھلائی اور خیر دی، اور آخرت میں بھی یہ بھلائی اور خیر عطا فرمائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آیت ہے کہ جب ہم نے دنیا میں اور آخرت میں آپ کے ساتھ اتنی نعمتیں، اتنی بھلائیاں دی، اتنی خیر دی ہیں، تو آپ اس کے شکرانے میں کیا کیجئے؟ نماز پڑھیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، کیونکہ ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا، میرے محبوب اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ اپنی نماز میں مشغول ہو جائیے تاکہ آپ سجدے میں مجھ سے اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ نماز، آج نماز کی لاپرواہی، نماز کی غفلت اور نماز کی سستی کے نتیجے میں ہر پریشان لگ رہا ہے۔ آگے حکم ہے وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ یہ قربانی کا حکم کیوں؟ اس لیے دیا کہ مکہ کے باطل مشرکانہ عقیدہ اور تہوار کی بنیاد پر وہ اپنے بتوں کے چڑھاوا چڑھاتے تھے جانوروں کا، یعنی ان کے نام کے جانوروں کی قربانی کرتے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، یہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں بتوں کے نام سے، تم میرے نام سے قربانی کرو۔ کس کے نام سے؟ بولتے نہیں، کس کے نام سے؟ کسی بندے کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، کسی اولیاء اعظام کے نام سے نہیں۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ جانور کس کا؟ بولتے نہیں، اللہ کا۔ ہم کس کے؟ حکم کس کا مانیں گے؟ اللہ کا۔ کریں گے کس کا؟ اللہ کا۔ اسی لیے قربانی میں، جانور میں بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے جانور ذبح کر دیا تو وہ جانور حرام۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ اور اتنا بھی نہیں، بعض مرتبہ جب جانور کٹتا ہے، جب تیاری ہو رہی ہے سب دور بھاگتے ہیں، چیٹے اڑنے کے ڈر میں، یا کہیں کھڑا ہو کے بھاگنے جاوے، یا کسی کو لاتے نہ ٹھوکتے۔ لیکن جیسے جو کسائی ہوتا ہے وہ آدھی چھری گھماتا ہے اور تھوڑی رگیں کٹتی ہیں، اس کے بعد
وہ کسی کو بھی کہتا نہیں ہے، اس کے قریب والے آ جاتے ہیں لاؤ میں بھی تھوڑی چھری پھیر دوں. تو یہ جو دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اگر اس نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی اور اس نے بھی چھریاں چلا دی تو بھی جانور حرام، تو بھی جانور حرام. اللہ فرما رہے میرے نام سے اس طرح سے چلے گی کہ زبان سے لفظ نکالنا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلانی ہوگی، تب جا کے پتا چلے گا یہ جانور تم نے میرے نام سے ذبح کیا ہے، کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کیا ہے. اے محمد آپ قربانی کیجیے، میرے نام کی قربانی کیجیے، تاکہ بت پرست جو لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جو قربانی اور جانور کو ذبح کرتے ہیں ان کا یہ عمل باطل ہو جائے اور بتا دیا جائے کہ قربانی اگر جانور کی ہوگی تو اللہ کے نام پر ہوگی، کسی اور کے نام پر نہیں ہوگی. پھر آگے ہے ان شانئک هو الابتر. اب پوری سورت کا خلاصہ، پورے شان نزول کا خلاصہ اور واقعہ کہ مشرکوں تم نے تانا دیا تھا، یہاں سے جو تم نے تانا دیا تھا کہ محمد کے بیٹے ہی نہیں، ان کی نسل ہی نہیں بچے، بیٹے زندہ نہ رہے تو محمد کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. اے نبی جی آپ تو آباد ہیں، آپ کی نسل بھی آباد ہے، آپ کا خاندان آباد رہے گا قیامت تک. اصل تو ان کی نسل کر جائے گی جو تم کو تانا دے رہے ہیں. عاص ابن وائل اور یہ جو مشرکین تھے آج تک ابھی نام کا پتہ ہے، ان کی اولاد کا پتہ ہے، ان کی نسل اور خاندان کا پتہ ہے. اللہ فرما رہے کیوں ڈرتے ہو میرے نبی؟ ہم اصل تو مشرکوں کی جڑیں کاٹ دیں گے، ان کی نسل ختم کر دیں گے، ان کے خاندان کو مٹا دیں گے، اور اس زمین پر اگر کسی کا خاندان اور آباد رہے گی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، ان کا خاندان، ان کی اولاد کا عزت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نہیں، آپ کی بیٹیاں تھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور فاطمہ سے پھر اولاد چلی. دنیا کہتی ہے بیٹوں سے چلتی ہے، اللہ ثابت کر رہے نہیں بیٹیوں سے بھی چلتی ہے، تاکہ اللہ بیٹیوں کی عزت اور عظمت کو باقی رکھے. یہ ایک سوچ بن چکی ہے، بیٹی پیدا ہوا تو منہ لٹک جاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہوا تو 4 پیکٹ پٹاخے کے باہر ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر محلے کو پورے گاؤں کو بتاتے ہیں. اور بیٹی پیدا ہو تو ٹافی بانٹتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں. واہ کیا انصاف ہے تیرا. نبی کو وہ انصاف دیا کہ بیٹیاں عزت والی، اور سب سے زیادہ نبی کو بیٹیاں ملی، اور سب سے پہلی اولاد بھی بیٹی کی ہوئی، اور آج بیٹی آتی ہے تو منہ تر جاتا ہے. ہمارے استاد ہیں اکثر کہا کرتے ہیں، میں پڑھا کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب سے زیادہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ مقابلے میں شفقت اور محبت سے بھرپور ہوا کرتی ہیں. بیٹے باپ کا دکھ دیکھنے کے بعد نظر انداز کر دیتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ کا دکھ دیکھنے کے بعد دکھ میں شریک ہو جایا کرتی ہیں. اللہ سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے، صاحب اولاد عطا فرمائے، اور اس زندگی میں وہ خوشیاں دے جو سب کو نصیب ہوتی ہیں. حسن حسین پیدا ہوئے حضرت فاطمہ سے، پھر ان سے پھر اولاد چلی، پھر ان سے اولاد چلی، پھر ان سے اولاد چلی. یہ نسل چلتی چلتی سید کہلائی گئی. کیا کہلائی گئی؟ بولو، سید کہلائی گئی. دنیا کہتی ہے 72 کا قافلہ کربلا میں شہید ہو گیا، نبی کا تو خاندان ہی دنیا سے چلا گیا. تمہیں کیا جانے زین العابدین بچے تھے، اللہ نے وہاں سے بھی نسل چلا. زین العابدین کے بچے تھے. دشمنوں تم کہیں سے بھی کسی کو ختم کرنے کی سازش کرتے ہو، انہی اندھیروں سے اللہ بچانے والی ذات ہے. یہ تینوں آیات کی کثرت سے سورت پڑھنی چاہیے. ایک عمل ہے مجرد، جو اللہ صاحب اولاد نہیں ہے یا کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوتی ہے، میڈیکل رپورٹ نیگیٹو آتی ہے، ہمیں دنیا کے تجربات پر کم اور اللہ کی آیات پر زیادہ عمل کرنا چاہیے. 41 مرتبہ 41 دن تک لون کے دانوں کے اوپر
اس عمل کو بڑا کریں اور دونوں کو کھلایا جائے. امید ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد نصیب فرمائے. اس سورہ کوثر 41 مرتبہ 41 دن تک روزانہ پڑھ کے لونگ پر 11 لونگ کے دانوں پر پڑھا جائے. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ اس سورت کی برکت سے اولاد نصیب فرمائے. اس بات پر کہ جس نبی نے اللہ نے نبی کے 2 بچوں کو اپنے پاس بلایا اور بیٹیوں نے نسل چلائی، یہ بتا کر کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے اور حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اگر اس عمل کو اس نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائیں گے اور نیک صالح بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلنا مخلصا لك وأهلنا في كل ساعة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا کریم. اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، معافی پر خوش ہوتا ہوں اور معاف کرنے کے بعد خوش ہو جایا کرتا ہوں. اللہ جب آپ معاف کرتے ہیں تو اس مجمع کو معاف فرما دے، اس مجمع کے گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے. اے اللہ ہمارے نام و اعمال میں سے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے، نیکیوں میں تبدیل فرما دے، نیکیوں میں تبدیل فرما دے، نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ جب دنیا میں چند گھنٹے پیاسے رہ جاتے ہیں، دنیا میں پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اے اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جاگونی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کبھار سکرات کی موت کی حالت ہو جاتی ہے. اے اللہ دنیا میں پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس کی اذیت برداشت نہیں ہوتی ہے. یہاں تو دنیا میں حال پوچھنے والے ہیں، باپ پانی دے دیتی ہے، باپ پانی دے دیا کرتا ہے، رشتہ دار پانی پہنچا دیا کرتے ہیں. اے اللہ دنیا میں سہارے مل جاتے ہیں. آخرت کا دین ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جسم سے کپڑے چھین لیے گئے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تیرا جلال ہوگا. اے اللہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی طرح پگھل کر کے گرم ہو رہی ہوگی، ہمارے پیر چل رہے ہوں گے، جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، کسی کی طرف دیکھنے کی طاقت اور جرأت نہ ہوگی. اے اللہ وہ پیاس اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کا سارا پانی پلا دیا جائے، پیاس نہیں مٹے گی. اللہ اس دن ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اس دن ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں، آپ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے در پر آ جایا کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں. میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد موت کے وقت کلمہ چھین لیا گیا تو کفر کی حالت میں دنیا سے جائیں گے. یا اللہ بدقسمت اور بد نصیب وہ نہیں ہیں جو اسلام پر زندگی گزارے اور اسلام پر موت آ گئی. بد نصیب تو وہ ہیں جو دنیا میں کلمہ پڑھتا تھا، موت کے وقت کفر کی حالت میں چلا گیا. اے اللہ کفر کی موت سے حفاظت فرما دے، کفر کی موت سے حفاظت فرما دے، کفر کی موت سے حفاظت فرما دے. تیرا ہی سہارا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیرے علاوہ دنیا کا نظام کوئی نہیں چلا سکتا ہے. اے اللہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما. اے اللہ جتنے خیر اور برائیاں آپ کے خزانے میں ہیں ساری نصیب فرما، تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. ہماری اس دعا کو سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا